نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ایک لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے، جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ آج کے حالات کے حوالے سے چند گزارشات ارشاد فرمائیں۔ جہاں مولانا طارق جمیل صاحب نے پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بہت سے موضوعات کو زیر بحث لائے، وہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا کہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ وباؤں اور اس وقت جو اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے اور کچھ اینکر صاحبان بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بے حیائی پاکستان کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر بار بار اتر رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ گفتگو کی اور وہ پروگرام ختم ہوا۔ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اگلے ہی دن کچھ اینکرز نے اپنے پروگرامز کے اندر دہائیاں دینا شروع کر دیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پوری قوم کو جھوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے دہائیاں دینے شروع کی کہ میڈیا کو جھوٹا کہا گیا، میڈیا مالکان کو جھوٹا کہا گیا، اینکر صاحبان کو بھی جھوٹا کہا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی اس بات کو آڑے ہاتھوں لے کر دہائیاں شروع ہو چکی تھی، لیکن سامعین محترم، مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا پر آ کر بغیر کسی لال و تال کے فوراً سے معذرت خانہ انداز کے اندر فرمایا کہ میں اپنی کل والی بات پر معذرت خواہ ہوں اور میں کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں دینا چاہتا، لیکن پارسا اینکر صاحبان اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے پھر بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ گزشتہ رات بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے اس موضوع بحث کو دوبارہ ڈسکس کیا گیا اور اپنی گفتگو کے اندر اینکر صاحبان نے مولانا طارق جمیل صاحب پر پوری طرح تنقید کی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اینکر صاحبان اپنے ٹاک شوز کے انٹرو کے اندر کئی بار پاکستانی قوم کو جھوٹا قرار دے چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک اینکر صاحب تو پاکستانی قوم کو جذبات میں آ کر گالی بھی نکال چکے ہیں، لیکن وہ تو اینکر ہیں، وہ تو پارسا ہیں، ان کو تو اس بات کا حق ہے کہ وہ جس کو جب اور جس وقت میں چاہیں تنقید کا نشانہ بنا دیں۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ہم بحیثیت قوم جھوٹے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب شاید آپ غلط کہہ رہے تھے، یہ قوم بالکل جھوٹی نہیں ہے، وہ اینکر صاحبان وہ تو پارسا ہیں، آپ ان کو جھوٹا کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ میڈیا مالکان چینل کہاں سے جھوٹے ہو گئے؟ وہ تو سچائی کے علمدار ٹھہرے۔ اور آپ کو کس نے کہا یہ قوم بددیانت ہے؟ یہ قوم بددیانت نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اس قوم کے اندر ذخیرہ اندوز موجود ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آج اس مشکل کڑے وقت کے اندر بھی یہ قوم ذخیرہ اندوزی اور بددیانتی کرنے سے باز نہیں آ رہی؟ آپ کو کس نے کہا کہ آج رمضان المبارک کے اس روزے کے اندر بھی چیزیں کھانے پینے کی مہنگی کر دی گئیں؟ یہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا۔ ہمارے ملک میں موجود تمام تر طبقات سچائی پر، تمام تر چینل سچائی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اور ہماری قوم بحیثیت قوم بہت سچی قوم ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہمارے ملک کا پاسپورٹ اس وقت انتہائی نچلی درجہ پر آ چکا ہے پوری دنیا کے اندر، شاید ہم ایک دو ملکوں سے اوپر ہیں؟ یہ بات بھی غلط ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ نے بہت غلط کہا، اینکر صاحبان نے جو کہا وہ سچ کہا، ان کی باتیں سچی۔ آپ کو غلط بتایا گیا کہ یہاں میڈیا چینلز کے مالکان کی پراپرٹیز اس وقت ملک سے باہر ہیں، یہاں ان کے بچے نہیں رہتے، ان کی اربوں روپے کی پراپرٹیز اور گھر سب کچھ باہر ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ نے اس قوم کے بارے میں غلط بیان کیا
کہ یہ بے حیائی کی طرف جا چکی ہے؟ آپ کو کس نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب کہ اس وقت اس قوم کی بیٹی جو گھر سے نکل کر جس کو بل بوٹوں کی زینت بنا دیا گیا، جہاں ان کو بڑے بڑے بوٹ پر آویزہ کر دیا گیا، اس قوم کی بیٹی تو آج بھی گھر میں بیٹھی ہے؟ آپ کو کس نے کہا یہاں میرا جسم میری مرضی والی خواتین کو تو نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس ملک کے اندر با حیا عورت اپنے حق کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتی؟ سامعین محترم، مولانا طارق جمیل صاحب تو بات کہہ گئے، میں اب آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ہیروز کو اس دنیا سے جانے کے بعد یاد کرتے ہیں، اور پہلے ان کی زندگیوں کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں اور ان کی زندگی کو بری طرح تہس نہس کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کی خدمات تک کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے اس ملک کے لیے ایک فرشتہ صفت انسان تھے۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب جنہوں نے اس اسلام کی اور اس ملک کی کئی دہائیاں خدمت کی ہے۔ ہم بھول گئے کہ اس قوم کی بیٹیوں کو، جن کو اس ملک نے اور اس قوم نے دھتکار دیا تھا، ان کو عزت کی چادر پہنانے والے آج مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے اینکرز کے بقول بد دیانت ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قوم سچی ہے۔ میں ان اینکر صاحبان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو معاف مت کیجئے، کیونکہ انہوں نے تو معافی مانگ لی۔ ہاں، آپ کو تنقید کا حق ہے کہ آپ جس کی چاہیں جب چاہیں عزت تار تار کر دیں، اور آپ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بہت لمبے عرصے سے اس وقت دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قوم پر رحم فرمائے جو قوم اپنے ملک کے ہیروز کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔